بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے بچوں کو ہر طرح سے خوش و خرم رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ عنوان ہے پولا، برگر اور ماں۔ ناروے یورپ کا آخری ملک ہے۔ یہ رسی کے ساتھ بندھے ناریل کی طرح ہے، 2500 کلومیٹر لمبا اور آخر میں ناریل کی طرح گول، جس کی آبادی مشکل 15 لاکھ ہے۔ یہاں سورج بہت تاخیر سے غروب ہوتا ہے۔ آپ رات 11 بجے بھی روشنی دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں 20 جون سے لے کر 20 جولائی تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ سامعین، یہ ناروے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آج سیاہ بادلوں کے باعث اس کا گٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ یہ نومبر 2000 کی رگوں میں لہو منجمد کرنے والی -15 ڈگری کی برفانی رات تھی۔ اوسلو ریلوے اسٹیشن کے عقب میں واقع شانی ٹاؤن میں ایک ڈھابہ نما ریسٹورنٹ ہے جو 40 سالہ خوبرو، زندہ دل، لاہوری رنگ باز نوجوان پولے کا ہے۔ ناروے میں 36,000 کے لگ بھگ پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات سے ہے۔ زیادہ تر ٹیکسی چلاتے ہیں، لیکن لفظ ٹیکسی ڈرائیور میں چھپی ہوئی تضحیک سے بچنے کے لیے خود کو ٹرانسپورٹر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی کے آغاز میں پولے کے والد نے قیمے والے سموسوں کی ریہڑی سے یہاں اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ آج اوسلو اور ڈیمن میں اس کے 3 فوڈ ریسٹورنٹ اور 2 عالیشان گھر ہیں۔ وہ اپنے اکلوتے ولی عہد پولے کو 15 برس پہلے کھاریاں سے اوسلو لایا تھا۔ زمانے کے گرم سرد تھپیڑے سہنے کے بعد بوڑھے باپ نے کاروبار کی باغ ڈور اگلی پیڑھی کے ہاتھ میں یوں تھما دی جیسے 400 میٹر لمبے ریلے میں اپنے حصے کا مقرر کردہ فاصلہ طے کرنے کے بعد کھلاڑی بیٹن تازہ دم دوڑ کو تھما کر ریٹائر ہو جاتا ہے۔ پولا اب وطن کو یاد کر کے خوب آہیں بھرتا ہے کہ زندگی میں آمدن اور خرچ کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ اس میں چہرے بھی ہیں اور آنکھیں بھی۔ انسان کامیابی کی خوبصورت تتلی کے تعاقب میں اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، لیکن آخر گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے۔ انسان کو کہیں قرار نہیں۔ وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، جبکہ وطن میں رہنے والوں کو یورپ کے ویزے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ وطن میں رہیں تو پیسہ نہیں، پیسہ ملے تو وطن نہیں۔ پھر بیرون ملک بسنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے وہ جو بدیسی تہذیب میں رچ بس کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے جو رہتے تو یورپ میں ہیں لیکن پاکستانی اور اسلامی تشخص قائم رکھنے کی خواہش دلوں میں پالتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم ان کی ہے جو یورپ کو محض ایک ATM مشین کا درجہ دے کر وہاں ڈالر کمانے جاتے ہیں۔ متضاد تہذیبوں کے پاٹ تلے پس کر یہ ذہنی تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی نفسیات کا فالودہ بن جاتا ہے، کیونکہ مشرق تبدیلی کا خواہاں نہیں، استواری کا دلدادہ ہے۔ مشرق میں خواہش کو دبانے کا عمل ہے، مغرب میں ابھارنے کا۔ یہاں عقیدہ اہم ہے، وہاں قاعدہ۔ دونوں میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ دونوں میں راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اپنا جہنم اور دوسروں کی جنت سے
کہیں پسندیدہ ہوتا ہے۔ فلسطینی شاعر محمود درویش نے سچ کہا تھا، وطن ماں کے ہاتھوں کی روٹی کھانے اور مرنے کے لیے اپنی پسند کی جگہ چننے کا نام ہے۔ بظاہر پینڈو نظر آنے والے پولے سے جب بے تکلفی بڑھی تو اس نے مجھے میری رہائش گاہ تک چھوڑنے کی آفر کی۔ وہ مجھے رات 2 بجے اپنی چھوٹی سی خوبصورت الیکٹرک کار میں ہوٹل ڈراپ کرنے آیا۔ میں نے تکلفاً اس کی کار کی تعریف کی تو اس نے بتایا کہ اب الیکٹرانک کار ناروے کی قومی کار بن چکی ہے، اسے بجلی پر چارج کریں اور چلائیں، نہ پٹرول کا خرچ، نہ موبائل اور نہ فلٹر کی تبدیلی کا جھنجٹ، یہ ٹیکس فری، ٹول فری اور پارکنگ فری بھی ہے۔ موسلادھار بارش میں جب میں کار سے اترنے لگا تو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں موجود آنسو جھلک رہے تھے، ایک اجنبی سے چند گھنٹوں کی رفاقت پر ڈبڈباتی آنکھیں۔ ماضی کے اداکار چارلی چپلن کا جملہ سمجھ میں آ گیا، مجھے بارش میں چلنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس طرح لوگ میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی موضوع پر نامور بھارتی صحافی خشونت سنگھ نے وصیت کی تھی کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی کتاب پاکستان میں اس کے آبائی گاؤں بھیج دی جائے۔ میں سوچنے لگا، اگر آکاش بیل کی طرح دنیا میں بھر میں پھیلنے کے باوجود انسان حسرت اور ہوس سے اندر ہی اندر اپنی مٹی کیوں کریدتا رہتا ہے؟ ہجرت کے باوجود، مالی آسودگی کے باوجود وہ کیوں اپنے اصل کو کھوجتا رہتا ہے؟ ایفل ٹاور، پکاڈلی سرکس، ٹائمز اسکوائر، تاج محل، دیوار چین، اہرام مصر، سڈنی ہاربر برج کے سائے تلے بھی وہ سرد آب بھر کر اپنے گاؤں کے کھنڈرات، کچا کوٹھا، صحن کا تپتا فرش، چوپال اور گندی نہر کو کیوں یاد کرتا ہے؟ میک ڈونلڈز کا برگر کھاتے ہی اسے گاؤں کا تندور اور ماسی برکتیں کیوں یاد آتی ہے؟ پیپسی پیتے کھیت سے چوری کیے گنے کی یاد سے اس کی آنکھوں میں پانی کیوں اتر آتا ہے؟ لندن آئی میں گول چکر کاٹتے اسے گاؤں کے میلے کے ہوٹے کیوں یاد آتے ہیں؟ کسی گوری پھوسی کیٹ کو بغل میں لیے ہوئے بھی اسے گاؤں کی شاداں کیوں آنکھ مانگتی ہے؟ پردیس میں، عالم نظام میں بھی وہ وطن کی مٹی میں دفن ہونے کی آرزو پالتا ہے، جیسے ایک پاگل اونٹ صحرا میں ایک قضا کا انتظار کرتا ہے۔ مغرب کی جسمانی آسودگی اور مشرق کا روحانی سکون بھلا کیوں کر یکساں ہو سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 1 کروڑ سے زائد عام پاکستانی پوری دنیا میں آج کیوں در خوار ہو رہے ہیں؟ اس قحط الرجال کی بنیادی وجہ ہماری معاشرتی بے حسی ہے، جو زندوں کو تو ان کا حق نہیں دیتی، لیکن مردوں کے لیے ان کے پاس بھی وقت بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی اور خیرات بھی۔ یہ گلا سڑا فرسودہ فارسی نظام ہے جو ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی ایسی بے توقیری کرتا ہے کہ پنجاب کے دیہات کا عمران طاہر سلیکٹرز کا بلیو آئی نہ ہونے کے باعث جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی پر مجبور ہو جاتا ہے اور انتقاماً پاکستانی کاغذی بلے بازوں کی وکٹوں کی لائن لگا دیتا ہے۔ مہذب دنیا میرٹ پر پلتی ہے اور غیر مہذب دنیا کی ساری توانائی دوسروں کے ڈی میرٹ ڈھونڈنے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ آخر ہمیں اپنی آنکھ کا شیاطیر کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم وطن عزیز کو رہنے کے قابل کیوں نہیں بناتے تاکہ دھرتی کے بیٹوں کو رزق اور شناخت کی تلاش میں یوں در بدر نہ پھرنا پڑے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر بھی اپنی جائیدادیں اور اپنی اولادیں یہاں رکھنا پسند نہیں کرتے، اور کڑوا سچ یہ ہے کہ جسے موقع ملے وہ یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی ملک کا اصل سرمایہ پرکشش عمارات نہیں، افکار تازہ اور زرخیز اذہان ہوتے ہیں۔
کہ آپ نے ہنرمند لوگوں کو دیار غیر میں دھکیل کر ان کی عزت کو مجروح کر کے اور ان کی تضحیق کر کے بھی کوئی ملک خود انحصاری کی راہ پر چل سکا ہے؟ اسی لیے آج ہم معاشرتی سماجی اور اخلاقی اقدار کی انحطاط پذیری کا شکار ہیں۔ آخر PIA کے طیارے بلال گنج کے کباڑی کے پاس کیوں نہ بکیں، جب کہ ملک کے بہترین ہواباز غیر ملکی ایئر لائن چلا رہے ہیں؟ جس ملک کے بہترین دماغ دنیا کی شپنگ کمپنیاں چلا رہے ہیں، اس کے ملاحوں کے چپو کیوں کر نہیں ٹوٹیں گے؟ تو پھر اس ملک میں ہر سو جہالت خیمہ زن نہ ہوگی، جس کے 30,000 بہترین اساتذہ غیر ملکی یونیورسٹیوں میں ترقی کا درس دے رہے ہیں۔ ملک کی یونیورسٹیاں کیوں بانجھ نہیں ہوں گی جب ہمارے کمپیوٹر ایکسپرٹ غیر ممالک میں نئی دنیا آباد کر رہے ہیں؟ پاکستان کے 6,000 صنعتی یونٹ بھلا کیسے بیمار نہ ہوں گے جب ہمارے انجینئرز یورپ میں گیروں کی بھٹیاں جونک رہے ہوں گے؟ ہمارے کھیت میں کیسے قحط کاشت نہیں ہوگا جب ہمارے زرعی ماہرین امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی بنجر زمینوں میں رزق بو رہے ہوں گے؟ ہمارے ہاتھ میں کچکول کیسے نہیں ہوگا جب ہمارے بہترین اذہان خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ کی فیکٹریوں کے فرنس اور بزنس فرمیں چلا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں اقتصادی بحران سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے بینکار سنگاپور، دبئی، زیورچ اور ٹوکیو میں بیٹھے یہودیوں کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہیں؟ جب ملک کے 1 کروڑ سے زائد ہنرمند دیار غیر میں مٹی کو سونا بنا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں غربت، پسماندگی اور کرپشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس افسوسناک صورتحال کو انگریزی میں برین ڈرین اور اردو میں قحط الرجال کہتے ہیں۔ ایسے معاشرے ہڑپا اور موہنجو دڑو کے کھنڈرات بن جاتے ہیں جن کے بہترین ذہن اور ہاتھ دانشور، عالم، سائنسدان اور ڈاکٹر حالات کے جبر تلے ہجرت پر مجبور ہو جائیں تو اس قوم سے بڑی کلاش قوم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ خواہش کے سارے درختوں سے اشرفیاں اترنے لگیں، ساری ندیاں، سارے دریاؤں بیراجوں میں تیل بہنے لگے، خواہش کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں، ہمارے اذیت ناک، توہین آمیز، تنگ نظر، متعصبانہ اور جاہلانہ رویے اپنے پہلوؤں کو ماں کے ہاتھ کی روٹی کھانے اور پسند کی جگہ مرنے کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ بعنوان پولا، برگر اور ماں۔ اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ہے، اور اسی کتاب سے تقریباً روزانہ ایک مضمون کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگ سے طور پر آپ کی خدمت میں میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی سے پیش کیا جاتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل یعنی میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے دلچسپ معلوماتی اور اچھے ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین اور اپنے دوست و احباب کے علاوہ مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک وطن، پاکستان زندہ باد۔